اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان دو عظیم عبادات ادا کرتے ہیں۔ ایک عبادت کا نام قربانی ہے اور دوسری عبادت کا نام حج ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد ہر سال قربانی کی ہے، لیکن حج زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ہے۔ 4 عمرے فرمائے ہیں لیکن حج ایک مرتبہ کیا ہے۔ جس سال حج فرض ہوا اس سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں مسلمانوں کو حج کرنے کے لیے روانہ فرمایا، اور اگلے سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ آج میں خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام کے عام خطیبوں کے خطبات، ان کے بیانات، ان کی تقریریں عام لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے بڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے بڑھ کر، آپ کے بیان سے بڑھ کر کس کا بیان ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف بیانات فرمائے، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی، اور عرفات کے میدان میں بھی مختلف خطبے ارشاد فرمائے۔ خاص طور پر جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف لے گئے تو آپ سیدھا پہلے مینا تشریف لے گئے، اور مینا کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مختلف خطبے ارشاد فرمائے۔ اس خطبے کے اہم نکات ہم سب کے لیے جاننا اور پھر ان نکات پہ عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا۔ پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ شاید آئندہ ہم اتنے بڑے اجتماع کے ساتھ اس جگہ پہ شاید دوبارہ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ یہ پہلا اور آخری موقع ہے کہ لاکھوں مسلمان، صحابہ کرام اور میں اور آپ ہم سب یہاں پہ جمع ہیں۔ اس میں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کا اشارہ فرمایا ہے کہ آئندہ حج کا موسم آنے سے پہلے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے ذریعے اپنی وفات کی خبر دی ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کے بارے میں بتایا ہے کہ آئندہ شاید میں حج کے موسم میں یہاں نہ آ سکوں اور ہم سب دوبارہ اکٹھے یہاں جمع نہ ہو سکیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو سوال آج کرنا ہے کر لو، جو بات مجھ سے پوچھنی ہے پوچھ لو، جو چیز مجھ سے سمجھنی ہے سمجھ لو، آئندہ یہ موقع نہیں آئے گا۔ پہلی بات تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی، اور دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ عرفات کا میدان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ مکہ کا شہر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس عرفات کے میدان کا تقدس ہے، جس کا احترام ہے، اس کی حرمت ہے، اس کا احترام کرنا تم پہ لازم ہے، جس طرح اس مہینے کی فضیلت ہے، عظمت ہے، تقدس ہے، احترام ہے، اور اس شہر کی جس طرح فضیلت ہے، احترام ہے، حرمت ہے، اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے جان کی حفاظت کرنا، اس کی مال کی حفاظت کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا بھی تم پہ ضروری ہے۔ اس کا بھی اسی طرح تقدس ہے، اس کا بھی اسی طرح احترام ہے، اس کا بھی اسی طرح اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو لہذا ہم مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کی عزت کو نقصان نہ پہنچے، کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچے، کسی کی عزت کو نقصان نہ پہنچے، کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل اور پکا مومن وہ ہے، صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی طرف سے دوسرے مسلمان اپنی جان کے لحاظ سے، اپنی عزت کے لحاظ سے اور اپنے مال کے لحاظ سے محفوظ ہوں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری وجہ سے
دوسرے مسلمانوں کی کیا مال، دوسرے مسلمانوں کی عزت محفوظ ہے؟ کیا دوسرے مسلمانوں کی جان محفوظ ہے؟ کیا ان کا مال محفوظ ہے؟ اگر دوسرے مسلمانوں کی جان، ان کی عزت اور ان کا مال ہماری طرف سے محفوظ ہے تو ہم صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، دوسرے مسلمانوں کی جان ہم سے محفوظ نہیں ہے، ان کا مال محفوظ نہیں ہے، ان کی عزت محفوظ نہیں ہے، تو پھر میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم کامل مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔